شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات ایک ایسی خوفناک اور لرزہ خیز حقیقت ہے جو انسان کی روح اور جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ قبر ایک ایسی تنگ و تاریک اور سنسان جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی نیند کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں انسان کے اس کے دنیا کے رشتے ناتے، مال دولت، رشتہ دار سب پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان اپنی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ قبر کی رات ایک ایسی رات ہے جہاں زندگی کے تمام اعمال کا حساب شروع ہوگا، مگر کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس رات کا منظر کیسا ہوگا؟ آئیے ناظرین اس رات پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ رات ہم سب کے لیے ایک ناقابل فراموش حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔ محترم ناظرین، دنیا کی رونقیں، چاہتے اور تعلقات سب اس وقت پیچھے رہ جاتے ہیں جب قبر کی مٹی پر آخری پھول رکھا جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگتے ہیں تو وہ لمحہ شروع ہوتا ہے جس کا تصور ہر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قبر میں ہر طرف تنہائی اور خاموشی چھا جاتی ہے، ایک ایسا ماحول جہاں آپ کے ساتھ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا سوائے آپ کے اعمال کے۔ اور پھر قبر کی خاموشی میں ایک ایسا خوفناک اور روح کو لرزا دینے والا لمحہ آتا ہے جب منکر نکیر فرشتے قبر کی گہرائی میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا آنا کسی زلزلے سے کم نہیں ہوتا، زمین ہلنے لگتی ہے، قبر کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور وہ فرشتے جن کا انسانی آنکھ تصور بھی نہیں کر سکتی قبر میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی ہوتی ہیں، چہرے انتہائی خوفناک اور سخت، ان کی آواز ایسے جیسے آسمان سے گرتی ہوئی بجلی کی گرج۔ پھر اچانک قبر کی تاریکی میں ایک بھیانک آواز گونجتی ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی انسان کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، زبان کانپنے لگتی ہے۔ اگر دنیا میں انسان اللہ کی یاد سے غافل رہا ہو تو اس کا دل اس لمحے میں دھوکہ دے دیتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے اور جواب نہیں دے پاتی۔ لیکن اگر زندگی میں اللہ کی پہچان کی ہو، اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہو تو انسان کے دل سے ایک کلمہ نکلتا ہے، اللہ میرا رب ہے۔ مگر یہ کلمہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتا، یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان جس میں زندگی کے ہر لمحے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اور پھر ایک بار پھر سے قبر کے اندھیروں میں ماحول تبدیل ہوتا ہے اور قبر کی دیواروں میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا سوال آتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جی ہاں، وہی دین جس پر انسان نے ساری زندگی گزاری، آج اس کا جواب دینا ہے۔ اگر زندگی میں اسلام پر عمل کیا ہوگا، اگر دل میں دین کی محبت رچی بسی ہوئی تو انسان فوراً جواب دے گا، اسلام میرا دین ہے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت نے دل میں جگہ بنا رکھی ہوئی تو زبان خاموش ہو جائے گی، جیسے کوئی بھاری پتھر اس پر رکھ دیا گیا ہو، اور ایک بار پھر سے قبر کا ماحول وحشت میں بدل جائے گا اور تیسرے سوال کی صدا گونجے گی، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس بھیجا گیا، یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا سوال ان سب سے زیادہ شدید ترین ہوگا، جیسے روح پر بجلیاں گر رہی ہوں، کیا تم نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر مانا؟ کیا ان کی سنت پر عمل کیا؟ کیا ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی؟ اگر دل میں محبت ہوئی تو جواب آئے گا، ہاں میرے رہبر، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے، اور میں بھی ان پر پورے دل و جان سے ایمان لایا۔ لیکن اگر دنیا کی رنگینیوں نے اس محبت کو دھندلا دیا تو زبان یہاں بھی خاموش ہو جائے گی۔ اگر انسان ان سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو فرشتے نرمی سے پیش آتے ہیں اور اس شخص کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، روشنی اور سکون ہر طرف چھا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قبر کی دیواریں سمٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم کو اس قدر دباؤ میں لایا جاتا ہے
کہ ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ یہ وہ اذیت ہے جس کا تصور بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ روح اور جسم دونوں ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں صرف پچھتاوا اور دکھ رہ جاتا ہے، اور قبر ایک تاریک قید خانہ بن جاتی ہے، اور روح ایک شدید اذیت کی گہرائیوں میں گرتی چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس رات کا منظر دل کی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور یہی لمحہ ہر انسان کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے قریب رہے، ان کے لیے قبر روشنی، راحت اور سکون کا مقام بن جاتی ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے بعد ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے۔ قبر ایک باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور روح کو آرام اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جب دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے تو قبر کی رات ایک خوشبودار پھول کی طرح بن جاتی ہے، لیکن اگر دل دنیا کی محبت میں گم ہو تو قبر کی رات ایک بھیانک خواب کی مانند ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، قبر کی پہلی رات کی تیاری آج ہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں دراصل اس رات کے امتحان کی تیاری کا اصل وقت ہے۔ ہر نیک عمل، ہر نماز، ہر دعا اور ہر توبہ اس رات کو آسان بنانے میں ہماری مددگار ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بننے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔